السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت فلفلہ جوفی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے چمٹے ہوئے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین پر خون گر رہا ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب سنایا تو وہاں کچھ شیعہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں نہیں دیکھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ تو یہی پسند ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پکڑتے ہوئے دیکھتا، لیکن کیا کروں، میں نے خواب میں دیکھا ہی وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کسی شاعر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی تو اس کے صلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بہت سا مال عطا فرمایا۔ اس عمل پر کسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملامت کی کہ آپ نے اسے اتنا بہت سا مال عطا کر دیا۔ اس ملامت کے جواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ تم فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہی نہیں ہو۔ پھر لوگ اس کے اس قول کی تصدیق کرتے اور اسے نقل کرتے، پھر یہ بات ہمیشہ کتابوں میں محفوظ رہتی اور بیان کرنے والوں کی زبانوں پر رائج رہتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حکمت بھرا یہ جواب سن کر ملامت کرنے والا شخص معذرت خواہانہ لہجے میں گویا ہوا، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، خدا کی قسم آپ مدح اور ذم کی حقیقت کو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ممبر پر چڑھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، میرے نانا ابا کے ممبر سے آپ نیچے اتر آئیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر وہ ممبر سے اتر کر مجھے اپنے گھر ساتھ لے گئے اور مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ میں نے کہا، کسی نے نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم ہمارے پاس آیا جایا کرو تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے ہاں گیا تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تنہائی میں بات کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہیں، انہیں بھی اجازت نہیں ملی ہے۔ یہ دیکھ کر میں واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، میں ایک دن آیا تھا، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تنہائی میں بات کر رہے تھے اور آپ کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اجازت نہیں ملی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ واپس چلے گئے ہیں، اس لیے میں بھی واپس ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، تم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اجازت ملنے کے حقدار ہو، کیونکہ ہمارے سروں پر جو تاج شرافت آج نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالی نے آپ کے گھرانے کی برکت سے دیا ہے۔ اور پھر میرے سر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شفقتانہ ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوستو، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مانی
کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرمائے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے، لہذا فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا، اور اس کو کہا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے ان کا ایک گٹھا 3 سا جو کی اجرت طے کر کے انہیں دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے ایک تہائی کاتا اور 1 سا اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، دونوں صاحبزادوں کے، اور ایک باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزے میں دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے، لہذا وہ سب روٹیاں اس کو دے دی گئی اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے، اور اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ بھی شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری تہائی اون کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا اور روٹیاں پکائی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلے دن صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائی، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آہوزاری اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس قیدی کو دے دی اور خود فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں، لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، چلو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھی اور پیٹ کمر سے لگ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورہ دہر کی آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور باوجود یہ کہ انہیں خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، یہ لے کر آئے اور اس پر وانہ خوشنودی کی مبارکباد دی۔ ہر ظرف نہیں ہے اس قابل، بن جائے غم جانا کا امین، سینے سے لگا لو دیوانوں یہ درد مشکل ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
دوستو ابو الحسن مدائنی رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کے سامان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے۔ یہ حضرات بھوکے پیاسے چل رہے تھے کہ ایک خیمے کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ اس خیمے میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان حضرات نے اس سے پوچھا کہ ہمارے پینے کی کوئی چیز تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا تو یہ لوگ اپنی اونٹنیوں سے اترے۔ اس بڑھیا کے پاس ایک بہت معمولی سی بکری تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس کا دودھ نکال لو اور اس کو تھوڑا تھوڑا پی لو۔ ان حضرات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے کی بھی موجود ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہی بکری ہے، اسی کو تم میں سے کوئی ذبح کر دے تو میں پکا دوں گی۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس بڑھیا نے پکا دیا۔ یہ حضرات کھا پی کر جب شام کو چلنے لگے تو انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، اس وقت حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، اگر ہم زندہ سلامت واپس مدینہ پہنچ جائیں تو ہمارے پاس آنا، تیرے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ حضرات تو فرما کر چلے گئے۔ شام کو جب اس کا خامد آیا تو اس بڑھیا نے ہاشمی لوگوں کا قصہ سنایا۔ وہ بہت خفا ہوا کہ تو نے اجنبی لوگوں کے واسطے بکری ذبح کر ڈالی، معلوم نہیں کون تھے کون نہیں تھے۔ پھر کہتی ہے کہ ہاشمی تھے۔ غرض وہ خفا ہو کر چپ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد ان دونوں میاں بیوی کو جب غربت نے بہت ستایا تو یہ محنت مزدوری کی نیت سے مدینہ منورہ گئے۔ دن بھر مینگنیاں چگا کرتے تھے اور ان کو بیچ کر گزارا کرتے۔ ایک دن وہ بڑھیا مینگنیاں چگ رہی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دروازے کے آگے تشریف رکھتے تھے۔ جب یہ وہاں سے گزری تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور اپنے غلام کو بھیج کر اس کو اپنے پاس بلوایا اور فرمایا کہ اللہ کی بندی، کیا تم مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا میں تیرا وہی مہمان ہوں، دودھ اور بکری والا۔ بڑھیا نے پھر بھی نہ پہچانا اور کہا کیا خدا کی قسم تم وہی ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں وہی ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے لیے 1000 بکریاں خریدی جائیں۔ چنانچہ فوراً خریدی گئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ان بکریوں کے علاوہ 1000 دیران نقد بھی عطا فرما دیے۔ پھر اس بڑھیا کو اپنے غلام کے ساتھ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ میرے بھائی نے کیا بدلہ عطا فرمایا؟ اس نے کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ یہ سن کر اتنی ہی مقدار دونوں چیزوں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے تحقیق فرمایا کہ ان دونوں حضرات نے کیا کیا مرحمت فرمایا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ مقدار ہے تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے، اور یہ فرمایا کہ اگر تو پہلے مجھ سے مل جاتی تو میں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا۔ یہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر خاوند کے پاس پہنچی اور کہا کہ یہ اس ضعیف اور کمزور بکری کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے تھے اللہ کے نبی کے صاحبزادے اور لاڈلے۔ دوستو اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اے بیٹی، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟
کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک پڑوسن نے ان کے ہاں 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ کھانا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، حالانکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کر کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بلانے کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ نے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آپ کے لیے چھپا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں وہ پیالہ لے آئی، اسے کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کے نبی پر درود بھیجا اور کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیکھا تو فرمایا الحمدللہ، اے بیٹا یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا اے ابا جان یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور فرمایا اے بیٹی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتے اور ان سے اس روزی کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ بھی کہتی یہ رزق اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے تمام گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سب کے کھا لینے کے بعد بھی کھانا جوں کا توں باقی تھا اور وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو پورا آ گیا۔ اس کھانے میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت ڈال دی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تھا نبی کا گھرانہ۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب فراش ہو گئے تو ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا اے میرے بیٹے مجھ سے 4 پھر مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابا جان پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نمبر 1 سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، نمبر 2 سب سے بڑا فقر حماقت ہے، نمبر 3 سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے، نمبر 4 سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا نمبر 1 احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، نمبر 2 جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، نمبر 3 بخیل آدمی سے بچنا کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا،
اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا۔ نمبر 4، برے آدمی کی صحبت نہ اختیار کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔